اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی صلوات پڑھے محمد وآلہ عزاداران شہزادی کونین، آج کی یہ مجلس اور آج کا یہ دن ہمارے لیے ایک مخصوص دن ہے، امپورٹنٹ ڈے ہے، اس لیے کہ آج کی تاریخ مادر حسین کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اللہ کے رسول کی یہ مشہور حدیث ہے کہ جو تمام اہل سنت کی کتابوں میں بھی ملے گی، کہ جس میں رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے، اور جس نے مجھے اس نے خدا کو۔ یہ بڑا مشہور رسول کا جملہ ہے، اور آج کی یہ مجلس میں کہ جو شہزادی سے منسوب ہے، اور اصل پوری یہ مجلس خواتین ہی کے لیے ہے، تو شہزادی کونین کا مقام، مادر حسین کی عزت، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے، لیکن شہزادی کونین کہ جن کی پوری زندگی 18 سال 18 ایئرس کی تھی، لیکن 18 سال کی زندگی میں رسول کی بیٹی نے کئی اسلام کے میسیجز کو، پیغامات کو، پہلو کو پیش کیا۔ اگر فاطمہ نہیں ہوتی تو رسالت مآب کی رسالت نامکمل ہو جاتی، انکمپلیٹ ہو جاتی، اس لیے کہ شہزادی نے وہ دین کو پیش کیا کہ کئی ایسے مسئلے تھے کہ جو رسول جس کو نہیں پیش کر سکتے تھے، فاطمہ نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو، مسلمانوں کی عورتوں کو مستحکم کیا، ایک جگہ کیا۔ دوستو، آج مجھے کئی چیزیں بتائی گئی کہ اس مجلس میں ان چیزوں پر غور کرو، ان چیزوں پر ڈسکس کرو۔ میں خواتین سے خطاب کر رہا ہوں، لیڈیز سے میرا ایڈریس ہے، تو میں انہی کی کہ جو امپورٹنٹ چیزیں ان کی لائف میں ہونا ہے وہ پیش کروں گا، اس لیے کہ جب ہم اپنے آپ کو کنیز زہرا یا کنیز فاطمہ کہتے ہیں تو صرف کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، زبان کی نوک سے یہ کہنا کہ میں فاطمہ کی کنیز ہوں یا فاطمہ کا غلام ہوں، بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب تک ہمارا عمل ایسا نہ ہو، ہماری زندگی میں یہ کوشش رہے صبح سے شام تک ہماری خواتین، ہماری ماں بہنیں کہ جو جن کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے، عورت کا بہت بڑا مقام ہے اسلام میں، دنیا کے کئی مذہب ہیں دنیا میں، لیکن اتنا بڑا مقام جو عورت کا اسلام نے پیش کیا وہ کسی کا نہیں ہے۔ پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عورت کا مقام، عورت کا سٹیٹس کیا ہے اسلام میں، عورت کسے کہتے ہیں؟ امام نے ایک عجیب جواب دیا۔ امام نے کہا کہ عورت کا سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ کے نہیں کہا۔ عورت کا سب سے بڑا سٹیٹس ہے کہ اولاد کی جنت کی ذمہ دار اس کی ماں ہوتی ہے۔ عورت کے 3 رول ہوتے ہیں، ایک ماں ہوتی ہے، ایک بہن ہوتی ہے، ایک مدر اللہ ساس ہوتی ہے۔ یہ 3 رول ہیں عورت کے، اور ان تینوں رولز کو رسول کی بیٹی نے پیش کیا۔ فاطمہ ماں بھی بنی اور فاطمہ بہو بھی بن کر آئی، یہ کم از کم 2 پہلو ہمارے سامنے آئے، اور اس کا دوسرا پہلو جو ہے بہن کا، وہ ثانیہ زہرا نے پورا کیا اپنے بھائی کے ساتھ۔ تو 5 امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا عورت کیا کرے اسلام میں، تو امام نے عجیب جواب دیا
امام نے کہا کہ دیکھو اگر پورے معاشرے میں پورا معاشرہ یعنی پوری سوسائٹی، مثال کے طور پر بامبے میں 1 لاکھ عورت رہتی ہے اور 1 لاکھ مرد رہتے ہیں، آپ نے کہا کہ اگر 1 لاکھ عورت اور 1 لاکھ مرد، مثال دے رہا ہوں، اور اگر پورے معاشرے میں مرد اگر دیندار ہیں، مذہب پہ ہیں، نماز پڑھتے، دعائیں مانگتے، اسلام پر ہیں، اور عورت اگر بے دین ہے، عورت بے دین ہے، تو امام نے کہا کہ معاشرے سے ایک سٹیج ایسا آئے گا کہ معاشرے سے، سوسائٹی سے، سماج سے اسلام ختم ہو جائے گا۔ عورت اگر بے دین ہے اور مرد دیندار ہے، پورا زندگی وہ دین پہ عمل کر رہا ہے مرد، لیکن اس کے باوجود عورت اگر دیندار نہیں ہے تو معاشرے سے اسلام ختم ہوگا۔ اس کے برعکس امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مرد اگر بے دین ہو جائے اور عورت اگر دیندار ہے تو معاشرے میں اسلام رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کی آغوش میں بچے بنتے ہیں، جنریشن۔ آغا خمینی کا وہ جملہ، آغا خمینی کا وہ بات کہ جب عراق میں آغا خمینی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی فوج کہاں ہے، کہاں تیار ہو رہی ہے، آپ نے ریولیوشن کی بنیاد تو ڈال دی اور انقلاب کی بنیاد ڈال کر آپ عراق میں آ کر بیٹھ گئے، تو آغا خمینی نے ایک عجیب جواب دیا تھا۔ آغا خمینی نے کہا تھا کہ میری فوج تیار ہو رہی ہے، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ کہاں فوج تیار ہو گئی، آپ تو عراق میں بیٹھے ہوئے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ماؤں کی آغوش میں میری فوج تیار ہو رہی ہے۔ تو ماں چاہے، عورت چاہے تو بچوں کو دیندار بنا سکتی ہے۔ ابھی مجلس سے پہلے میں نے ایک بچے سے ملاقات کی جو 3-4 سال کا بچہ ہے، باپ کا اس کا کنٹریبیوشن نہیں ہے، اگر اس نے زیارت وارثہ پڑھی یا دین کی کوئی بات کی تو وہ ماں کا حصہ ہے، ماں ہے کہ جو بچوں کو آگے بڑھاتی ہے۔ دوستو ماں اگر ہے نا، ہمارے پاس کئی ایسے واقعات ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری ہمارے علماء کے سلسلے میں بہت بڑا ایک معجزہ گزرا آج سے 100 یا 125 سال پہلے، یعنی 120 ایئرس یا 100 ایئرس پہلے شیخ مرتضیٰ انصاری، یہ بہت بڑا مرجع تھا، بہت بڑا عالم تھا جس کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے۔ یہ شیخ مرتضیٰ انصاری اپنے دور کے آغا خوئی اور آغا خمینی سے بھی بڑے تھے۔ یہ ان کے زمانے کی عجیب بات ہے، ان کی خود یہ وہ تھی کہ جن کو شیخ مرتضیٰ انصاری کو امام زمانہ نے ڈائریکٹ ملاقات کی تھی۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی آرڈنری بات نہیں ہے کہ امام ان کے پاس آئے، ان کے درس میں آئے اور آ کر امام زمانہ نے ملاقات کر کے کہا کہ تو حق یہ ہے کہ تم مجتہد ہے۔ اتنا بڑا ریگارڈ کیا، اتنا بڑا سٹیٹس دیا امام نے ان کو۔ تو جب ان کو امام نے یہ سٹیٹس دیا تو ان کی ماں کے پاس عورتیں گئی، عراق کی عورتیں گئی اور جا کے کہا کہ مبارک ہو، کنگریچولیشنز کہ تم امام زمانہ نے تمہارے بیٹے کو اتنا بڑا سٹیٹس دیا کہ خود کہا کہ یہ تم مجتہد ہے۔ تو ان کی ماں کا عالم یہ تھا شیخ مرتضیٰ انصاری کا کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش بیٹھ گئی اور خاموش بیٹھ کے کہا کہ ہاں اگر میرا بیٹا نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے اس کی پرورش میں، اس کے براٹ اپ میں بہت محنت کی ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اتنا بڑا سٹیٹس آپ کے بیٹے کو ملا؟ اس لیے کہ دوستو ایک چیز یاد رکھیں کہ ماں کا جو رشتہ ہے نا، ہوتا ہے نا ماں باپ کا رشتہ، ماں باپ کے رشتے میں حسد نہیں ہوتی، جلسی نہیں ہوتی۔ دنیا کے ہر رشتے میں سگا بھائی ایک بھائی سے حسد کرتا ہے، بہن حسد ہوتی ہے، اور رشتے دار ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جلسی رکھتے، لیکن ماں باپ کا رشتہ جو ہوتا ہے نا، خاص طور پہ ماں کا رشتہ بڑا پاک رشتہ ہوتا ہے، پاکیزہ رشتہ ہوتا ہے۔ ماں کبھی نہیں چاہتی کہ میرے بیٹا اگر بڑھ بھی جائے تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو عورتوں نے جب جا کے شیخ مرتضیٰ انصاری کی ماں سے کہا کہ تم کو مبارک ہو، تم کو خوشی نہیں ہو رہی تمہارے بیٹے کو اتنا بڑا سٹیٹس ملا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا اگر نبی بھی بن جاتا تو مجھے حیرت نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں نے ان کے براٹ اپ میں، ان کی پرورش میں نے بڑی محنت کی ہے۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ ہر ماں اپنی اولاد کی پرورش میں محنت کرتی ہے، آپ نے کیا کیا؟ سنیں گے آپ؟ لیکن یہ میسج ہے ہر عورت کے لیے، ہر لڑکی کے لیے جس کی شادی نہیں ہو رہی، کہ وہ اپنی اولاد کو کیسے تربیت دے، وہ اپنی اولاد کو براٹ اپ کیسا کرے، وہ اپنی اولاد کو آگے کیسے بڑھائے۔ اس لیے کہ آج آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ بامبے میں بیٹھے ہیں، میں دنیا بھر میں جاتا ہوں، دنیا بھر میں ملاقاتیں ہوتی ہیں لوگوں سے۔ جب امریکہ میں یا یورپ میں جب ہم جاتے ہیں مجلسیں پڑھنے، بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ہیں، سب لوگ ہیں، لیکن ان کا ایک ہی پرابلم ہے کہ ان کے ماں باپ جو ہے پریشان ہے اس وقت کہ ان کے بچے صحیح نہیں ہیں۔ پتہ نہیں بامبے کے کیا حالات ہیں کہ ہر ماں باپ یہ چاہتی ہے کہ اس کا بچہ آگے بڑھے۔ میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کس طرح آگے بڑھنا چاہیے۔ تو
شیخ مرتضیٰ انصاری کی ماں سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی محنت کی اس براٹ اپ میں. تو عورتوں نے پوچھا کہ کیا محنت کی؟ آپ سنیں گے انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی، لیکن ایک جملہ صرف میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو پہلا جملہ کہا وہ بس. بہت سی باتیں بتائیں کہ یہ کیا میں نے، یہ کیا میں نے، یہ کیا میں نے، یہ کیا. ایک ہی جملہ تھا، پہلا جملے میں یہ کہا کہ میں نے اس بچے کو اس وقت تک دودھ نہیں پلایا جب تک میں نے وضو نہیں کیا. تو کوشش کرنا، دیکھیں وضو کرنا اب ایک چھوٹی سی چیز ہے وضو کرنا، لیکن پاکیزگی کے ساتھ بچے کو دودھ پلایا. آج کل ٹھیک ہے ہم فیڈ نہیں کرتے، ہم دودھ بہت دوسرا دودھ دیتے، لیکن جب بھی کوئی بھی رزق بچے کو جب دیا جائے نا تو اس کو بسم اللہ کہہ کر دو. تو بچے کی براٹ اپ میں، اس لیے کہ آج کل ہمارا زمانہ یہ ہے کہ جب ہم آج ہماری زندگی گزری ہے، ماڈرن زمانہ ہے، بالکل ماڈرن زمانہ ہے، 21 سینچری میں ہم ہیں، تو ہم تصور ہی نہیں کرتے کہ ہم کو کرنا کیا ہے. ہم بڑی آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. بچہ پیدا ہوا، ماں کے پیٹ میں شکم میں بچہ آیا، اب ماں ہر وہ کام کرتی ہے جو نارمل ڈیز میں کرتی ہے. حکم یہ ہے، آج جینیٹک سائنس بھی یہ پروف کرتی ہے، جینیٹک سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ جو بچے ماں کے پیٹ میں آنے کے بعد جو ماں سوچتی ہے وہ بچہ سوچتا ہے، جو ماں کھاتی ہے وہ بچہ کھاتا ہے، جو ماں سنتی ہے وہ بچہ سنتا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ اگر اپنی اولاد کو تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد صحیح وجہ سے دنیا سے باہر نکلے، دوستو بڑی آسانی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ خود انصاف سے بتائیے کہ کتنے پیرنٹس پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں پیرنٹس؟ کہ ہم نے ان کو حرام کھلایا، ہم نے ان کے براٹ اپ میں کوشش نہیں کی. تو شیخ مرتضیٰ انصاری کی ماں کہتی ہے کہ میں نے ہمیشہ اس بچے کو حلال کھلایا، میں نے ہمیشہ اس بچے کو اس وقت تک غذا نہیں دی جب تک میں وضو نہیں کیا. اب اس کے بعد دیکھیں کہ ماں کا مقام کیا ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری کی ماں کا انتقال ہوا نجف اشرف میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. نجف اشرف میں ان کی میت آئی تو شیخ کو اچھی طریقے سے براٹ اپ کرنے سے اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ماں کی جب میت آئی مولا کے روزے میں تو یہ بڑے امامے کو اتار کے رونے لگے، چیخ کے رونے لگے. تو لوگوں نے جا کے کہا کہ شیخ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اس طرح روتے ہیں، سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، لوگ آپ کی تقلید کرتے ہیں. تو پلٹ کے کہا کہ میں جو رو رہا ہوں نا، آج جو میں شیخ بنا ہوں نا، شیخ مرتضیٰ، یہ اس ماں کے صدقے میں بنا ہوں. تو اولاد اس وقت دیندار بنی، اولاد اطاعت گزار بنی. کیوں بنی؟ اس لیے بنی کہ اس کے براٹ اپ میں صحیح ہوا. سب سے بڑی چیز اگر اولاد کو صحیح پرورش کرنا ہے نا تو ان کے براٹ اپ میں کوشش کرو. میں اس کے ڈیٹیل شام کی خواجہ مجید میں بتاؤں گا، میں تو صرف ہیڈ لائنز دے رہا ہوں آج. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے عورت کے لیے، شہزادی کونین کی جو اگر صحیح معنی میں کنیز بننا ہے، فاطمہ کی کنیز بہت بڑی بات ہے. آپ کو پتا ہے کہ فاطمہ کی کنیز کا احترام مقام کیا ہے؟ کنیز فاطمہ کا مقام کیا ہے؟ سب سے بڑی کنیز کون ہے؟ فاطمہ کی فیضا ہے. جناب فیضا کا اندازہ لگائیے کہ فیضا کوئی معمولی عورت نہیں تھی، فیضا کوئی آرڈنری عورت کا نام نہیں تھا. فیضا خود شہزادی تھی افریقہ کی. فیضا کے باپ بادشاہ تھے وہاں کے، انہوں نے اس بادشاہت کو چھوڑ کر، اس تخت کو چھوڑ کر مدینے آئی تھی. اور فیضا کتنے سال رہی جناب فاطمہ کے ساتھ؟ 4 یا 5 سال، 5 ایئرس، اس سے زیادہ نہیں. 5 جنگ خیبر کے بعد تو آئی ہیں فیضا، یعنی 5 ہجری یا 6 ہجری کے بعد آئی، اور 11 ہجری میں بی بی کی شہادت ہو گئی. کنیز فاطمہ کا مقام دیکھیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے کنیز فاطمہ ہونا. اگر کنیز فاطمہ ہو جائے نا تو وہ سٹیٹس ہے، وہ مقام ہے کہ اس کی پوری زندگی پروردگار اس کا شکریہ ادا کرتا ہے سورہ دہر میں. فیضا کوئی معمولی عورت کا نام نہیں تھا. فیضا کھڑی ہوئی تھی دروازے کے پاس، اپنے بیوی کے دروازے کے پاس مدینے میں. کچھ لوگ جا رہے تھے جس میں ابو مسعود بھی ہیں جو صحابی رسول ہیں. اس نے فیضا کو دیکھ کے کہا کہ فیضا مبارک ہو، تم جنت تمہیں مل گئی، اس لیے کہ تم کنیز فاطمہ ہو، تمہیں مبارک ہو، جنت مل گئی. سنیں گے فیضا کا جواب؟ فیضا نے پلٹ کے کہا تو اے ابو مسعود، تو صحابی رسول ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک عقل نہیں ہے. تو کہہ رہا ہے جنت مل گئی، تجھے یہ نہیں معلوم کہ میں جنت کے اندر رہتی ہوں. ملنا تو اور بات ہے، میں تو رہتی جنت ہوں، جہاں سرداران جوانان جنت ہو، جہاں خاتون جنت ہو. آپ جنت کی کیا بات کر رہا ہے؟ میرا گھر ہی جنت ہے. تو یہ معرفت ہے. فیضا کی پوری زندگی کیسے گزری؟ رسول کی کربلا کے بعد لاسٹ 20 ایئرس اپنی لائف کے فیضا نے سوائے قرآن مجید کے اور کسی میں بات نہیں کی، صرف قرآن میں بات کر رہی تھی. یہ ہے مقام.
کنیز فاطمہ کا یہ اسٹیٹس ہے. آج آپ دیکھیں کہ کنیز فاطمہ کا مقام، کہ آج ان کی خبر پہ جا کے لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں پوری ہوتی ہیں. یہ اسٹیٹس فاطمہ دیتی ہے اپنی کنیز کو، اگر ہم صحیح معنی میں کنیز بنے. لیکن اس کے لیے ہم کو چھوڑنا پڑے گا. فضا نے حکومت کو چھوڑا، بادشاہت کو چھوڑا، پیسے کو ٹھکرایا اور پہنچی فاطمہ کے پاس. فاطمہ کے پاس پہنچ کر فاقے کیا، کوئی آرام کے ساتھ نہیں کی، محنت کی، مصیبت اٹھائی، تکلیف برداشت کی. لیکن ہمارا پاس کیا ہے؟ ہم کوئی چیز چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن کنیز بننا چاہتے ہیں. سیکریفائز، اسلام سیکریفائز چاہتا ہے، چیزوں کو چھوڑنا ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے معلوم چھوڑنے کے لیے؟ فضا کبھی غیبت نہیں کرتی تھی، بیک بائٹنگ، کبھی فضا غیبت نہیں کرتی تھی. افسوس کے ساتھ کہتا ہوں، مجھے بامبے کا پتہ نہیں، لیکن میں کویت کی بات کر رہا ہوں، دوسرے شہروں کی بات کر رہا ہوں جہاں میرا ایکسپیرینس ہوا. دوستو سب سے زیادہ جو گوسپ ہے نا، غیبت، یہ شہزادی کی بارگاہ سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ریسپانسبل ہوں میں اپنے الفاظ کا. غیبت کو چھوڑو. غیبت کیا چیز ہے؟ حقیقت کا بیان کرنا، ریالٹی کو پیش کرنا. غیبت سے خاندان ٹوٹ جا رہے ہیں، گھر ٹوٹ جا رہے ہیں. آ کے ہم نے کسی کی غیبت کر دی، ہم سمجھ رہے غیبت کرنے سے ہمارا اسٹیٹس اس کے سامنے بڑھ جائے گا، ہماری عزت بڑھے گی. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں، عزت کا بڑھانے والا وہ ہے، عزت کا دینے والا خدا ہے. آپ کسی کی غیبت کر کے کسی کی عزت کو نہیں لے سکتے. غیبت کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے، سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ آپ ادھر کی بات کو ادھر کر رہے ہیں، جو بات ہے اس کی بات کو آگے بڑھ کے دوسروں تک پہنچا رہے ہیں. یہ گوسپ جسے انگلش میں کہتے ہیں، گوسپ کرنا، ٹیلی فون پہ گوسپ کرنا. ہمیشہ اپنی بہن کی عزت کرو. میں بہن کہہ رہا ہوں صرف اپنی، جتنی ایک دوسرے کے ہم سب بھائی بہن ہیں، تو اپنے رشتے داروں کی، اپنے بھائی بہنوں کی عزت کرو. مومنین مومنات کی عزت کرو. ایک مومنہ دوسرے مومنہ کی عزت کرے. اب میں آپ کو بتاؤں، رسول کا زمانہ ہے، اللہ کے زبان ہمیشہ اچھی رکھو، اچھی زبان رکھو، محبت کے ساتھ پیش آؤ، غیبت کو چھوڑو. رسول کے زمانے میں ایک عورت آئی، آگے رسول اللہ سے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں جو عورتیں رہتی ہیں، جو مومنات رہتی ہیں، مومنات عام مسلمان کی بات نہیں ہے، کچھ مومنات جو بیوی کے چاہنے والے تھے، اہل بیت کے ماننے والے تھے، رہتے تھے پورے محلے بنی ہاشم کے پاس. تو ایک عورت نے آگے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ، میری پڑوس میں جو عورت ہے وہ بڑی عبادت کرتی ہے، بے حساب عبادت کرتی ہے، رات بھر نمازیں پڑھتی ہے. آپ پلیز غور سے سنیں، یہ آج کی مجلس کا میسج ہے، مکمل میسج ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو غیبت کا پہلو خود بخود سمجھ میں آئے گا. اگر ایک عورت بھی، میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی غیبت کرتا ہے، اور آپ ایک چیز یاد رکھیں، آپ کہیں گے کہ پھر ہم بات کیا کریں؟ اگر ہم کسی کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو پھر کس کی کیا بات کریں؟ دیکھیں، ٹاپک کو بنانا آپ کا کام ہے. آپ کسی محفل میں دو عورتیں ایک ساتھ ملے، دو عورتیں مل کے اچھی بات کرو، دو عورتیں مل کے کسی اور عورت کی بات مت کرو، کسی اور گھر کی بات مت کرو. اور گھر کی بھی اگر تم بات کر رہے ہو تو اگر اچھی بات ہے تو اچھے پیمانے میں پیش کرو، اپنے گڈ بیہیویئر کی بات کرو. یہ نہیں کہ بیٹھ کر اس کے بارے میں کہے کہ فلاں عورت نے یہ کہا، فلاں اس نے یہ کہا. دوستو وہ تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں کہ اس کے بارے میں دوسرے بات کر رہے. لیکن آپ کو پتا ہے جتنی دیر آپ کسی اور کے بارے میں بات کریں گے اتنی دیر تک رحمت خدا سے محروم ہو جائیں گے. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل. نعرہ حیدری. بابا سے بلند صلوات پڑھ لے. اللہم صلی علی محمد و آل. جتنی دیر کسی اور کے بارے میں، یہ مرد کے لیے بھی، میں صرف عورتوں کے بارے میں نہیں کر، بیکاز یہ مجلس عورتوں کی، اس لیے عورتوں کے. اور آپ کو پتا ہے ود ڈیو ریسپیکٹ، یہ زیادہ غیبت جو ہے نا، مرد کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، وہ تو بیچارہ بزنس میں، جاب میں لگا ہوا رہتا ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ، یہ زیادہ جو ہے ہماری ماں بہنوں میں ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بامبے میں نہ ہو، اگر بامبے میں ہے تو ان کے لیے میسج ہے کہ غیبت کرنے سے، جتنی دیر آپ غیبت کریں گے رحمت سے دور ہوں گی، مکمل ٹوٹل. پھر ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام اللہ کے جانا آپ کے اوپر رحمت آئے گی.
ڈونٹ ایکسپیکٹ فرام امام کہ امام ول ہیلپ یو. نو, امام ول ناٹ ہیلپ یو. امام آپ کو مدد نہیں کرے گا, نیور نیور. امام نے صاف کہہ دیا کہ جو غیبت کرے گا نا, وہ غیبت کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ غیبت کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اگر میں غیبت کرتا ہوں کسی کے بارے میں کہتا ہوں, تو اللہ کے رسول کا جملہ ہے, عابد بلغامی کا جملہ نہیں ہے, اللہ کا رسول کہتا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے سگے بھائی کا مردار کھا رہا ہے. مردار سمجھ رہے, گوشت کھا رہا ہے. اگر ہم کسی اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کا گوشت اگر ہم کھائیں, جو عذاب ہوگا وہی عذاب غیبت کرنے والے کا ہے. غیبت کیا ہے؟ آپ بیٹھے ہوئے کسی سے آپ سے ملاقات, آپ نے کہا کہ وہ پڑوس کی عورت جو ہے نا, وہ فلاں ہماری رشتہ دار, اس نے یہ کیا. آپ کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ ہم کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ ہم کیا فائدہ؟ اچھا اس کا بول کے ہم کو ملا کیا؟ ہم نے اس کے بارے میں بات کی, اس کی لڑکی کے بارے میں بات کی, اس کے شوہر کے بارے میں بات کی, فلاں عورت کے بارے میں بات کی. دیکھیے اگر آپ کو بات ہی کرنا ہے تو اس کی اچھی چیز کو پیش کرو. اس کی جو اچھی چیز ہے نا, اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا تو وہ پیش کرو. وہ تم اگر کسی کے سامنے بتاؤ گے, اس کی کوئی نیکی کو پیش کرو. کسی اپنی سگی بہن کے بارے میں بات کرنا, بھائی کے بارے میں بات کرنا, رشتہ دار کے بارے میں بات کرنا, غلط فلاں عورت کے بارے میں بات کرنا, یہ بدترین. اگر انسان غیبت سے بچ جائے نا, آپ بلیو کریں میری بات پر کہ وہ اسٹیج آئے گا کہ آپ کی پوری سوسائٹی بامبے کی نا, وہ بالکل وہ ہوگی جو اللہ کا رسول یا فاطمہ چاہتی. اگر ہم شہزادی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آج فرش اعضاء پہ, خسرباغ کے فرش اعضاء پہ بیٹھ کر ہم یہ دعا کریں کہ بیوی آج کے بعد ہم کسی آپ کی کنیز کے بارے میں نہیں کہیں گے, اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں جو آپ کی وہ جس کے بارے میں آپ بات کریں نا, وہ کنیز فاطمہ ہو سکتا ہے وہ بیوی کی بارگاہ میں خرید ہو. ہم اس کے بارے میں بات کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر رہے ہیں. اور ایک چیز یاد رکھیے, جب بھی انسان غیبت کرتا ہے نا, تو اس کے جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے جتنے گناہ وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آتے ہیں, اور جتنے ہماری نیکی ہے اس کے اکاؤنٹ میں جاتی ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے بڑی عبادت کر لی اور کسی کے بارے میں بات کیا, فائدہ کیا ہوا؟ ایسا دے گا تو ہمارا جو اکاؤنٹ ہے پورا مائنس ہو جائے گا, اس کا اکاؤنٹ پلس ہو جائے گا. واٹ آر یو گیٹنگ آؤٹ آف اٹ؟ کیا مل رہا ہم کو؟ ہمیں ملے گا کیا؟ غیبت کرنے سے خاندان ٹوٹ رہے, شوہر کے سامنے جا کر اس کی برائی کر رہے ہیں, اس کی وائف کی برائی, اس کی بیوی کی برائی, انہیں خاندان ٹوٹ رہا ہے. لوگوں میں ڈفرینسز آ رہے ہیں. اگر ڈفرینسز کو پیدا کرنا ہمارا کام ہے نا, اسلام کہتا ہے کہ پیچ اپ کرو. اسلام کہتا ہے پیچ اپ کرو. اگر آپ نے دیکھا کہ آپ کے جاننے والوں میں, آپ کے خاندان میں اگر کوئی میاں بیوی میں یا ساس بہو میں ڈفرینسز ہے, تو بہترین عمل کیا ہے؟ جسٹ گو دیر, سٹ دیر اینڈ ٹاک اباؤٹ دیم, اور دونوں میں ملانے کی کوشش کرو, پیچ اپ کرنے کی کوشش کرو. ایک اگر آپ نے خاندان کو ملا دیا, ایک خاندان کو پیچ اپ کر دیا, ایک فیملی کو ملا دیا, دو بھائیوں میں ملایا, دو بہنوں میں ملایا, میاں بیوی کو آپ نے ملا دیا, ساس بہو کو ملا دیا, تو آپ نے صرف ساس بہو کو نہیں ملایا بلکہ پورے جنریشن کو ملایا, پوری سوسائٹی کو ملایا. اللہ کو اجر دے گا. کبھی بھی اپنے کسی دوست کی برائی مت کرو. ہمت ہے تو سامنے بولو نا. سامنے کیوں نہیں بولتے؟ ہم سامنے کچھ نہیں کرتے, بلکہ ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے بولتے رہے. غیبت و بدترین گناہ. تو رسول کے سامنے وہ عورت آئی, اس عورت نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ, میری پڑوس میں جو ایک مومنہ رہتی ہے وہ بڑی نمازیں پڑھتی ہے, بڑی دعائیں پڑھتی ہے, رات بھر عبادت کرتی ہے, رات بھر عبادت کرتی ہے, اور عبادت گزار ہے. انہیں 24 گھنٹے میں 6, 7, 8 گھنٹے عبادت کرتی ہے اللہ کی. لیکن اس کی زبان میں تلخی ہے, زبان سخت ہے, ہارڈ ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ زبان کھولتی ہے نا, زہر میں بجھا ہوا تیر ہے جو نکل گیا. جب بھی بات کرے گی کوئی سخت بات کرے گی, کسی کو ہرٹ کرے گی, کسی کا دل دکھائے گی, لیکن عبادت بہت کرتی ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ ایک اور عورت ہے میری پڑوس میں جو بالکل عبادت نہیں. پلیز غور سے سنیں کہ زبان کیسی ہونی چاہیے. کہا کہ دوسری ایک عورت وہ عبادت نہیں کرتی, بہت کم, جو واجبات ہے وہ کرتی ہے, قرآن پڑھ لیتی ہے جو واجبات ہے, لیکن زبان میں مٹھاس بہت ہے, سویٹنس ہے. جب بھی کسی سے بات کرے گی محبت کے ساتھ بات کرے گی, پیار کے ساتھ بات کرے گی, اخلاق اچھی. تو اس عورت نے دونوں عورتوں کے بارے میں کہا. اس کے بعد کہا یا رسول اللہ, میں اس سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں
کہ جنت میں اس کا سٹیٹس کتنا ہے، اس کا سٹیٹس کتنا ہے، عبادت گزار کا سٹیٹس کتنا ہے، اور جو عبادت کم کرتی ہے اس کا سٹیٹس کتنا ہے. یہ دونوں عورتوں کا مقام جنت میں کیا ہے؟ آپ سنیں گے رسول کا جواب کیا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک جنتی عورت کو ایک جہنمی سے کیسے ملا رہی ہے تم؟ ایک جنتی کو جہنمی سے کیسے ملا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جہنمی کون؟ تو اللہ رسول کا جملہ میرا جملہ نہیں. اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتی ہو اللہ تمہاری عبادتوں کا محتاج ہے؟ تم بڑی عبادت کر کے کسی کے بارے میں کہو تمہارا محتاج ہے اللہ عبادتوں کا؟ نہیں. رسول کہتے ہیں کہ عبادت صرف معیار نہیں ہے. اگر اتنی عبادت کرنے کے بعد اگر تمہاری زبان میں سختی ہے، تمہاری زبان میں تکلیف ہے، تو پھر دوسروں کو اگر تم ہرٹ کرتے ہو تو اپنی زبان سے دوسروں کو دل دکھاتے ہو تو تم یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ اگر عبادت کم ہے لیکن اس کی زبان میں مٹھاس ہے. دوستو میری ماں بہنوں، میری ایک ہی خواہش ہے کہ اپنی زبان میں اتنی مٹھاس کو پیدا کرو، اتنی سویٹنس کو پیدا کرو. اس لیے کہ ہم علی کا نام لیتے ہیں، نام علی جب زبان پہ لیتے ہیں پھر زبان پہ سختی کیسے آتی ہے؟ زبان پہ تو مٹھاس کو آنا چاہیے. ہم نام لیتے ہیں علی کا، نام لیتے ہیں حسین کا، نام لیتے ہیں فاطمہ رسول کا مولا کا، اور اس کے بعد ہماری زبان میں سختی. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. ہمیشہ یاد رکھیے جب آپ بڑے ہو یا چھوٹے کسی سے ملاقات ہو، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی زبان میں وہ مٹھاس ہونا، وہ سویٹنس ہونا کہ سامنے والا ایک دفعہ ملنے کے بعد اس کو یہ فیل ہو کہ میں پھر اس سے ملاقات کروں، پھر اس سے بات کروں. جب ہم زبان کھولیں تو زبان میں مٹھاس کو پیدا کرو، سویٹنس کو پیدا کرو کہ جب بھی تم کسی سے بات کرو تو سامنے والا تمہاری زبان سے، تمہارے اخلاق سے اتنا مرعوب ہو جائے، اتنا امپریس ہو جائے کہ وہ کہے کہ صحیح معنی میں کنیز فاطمہ ہوگی تو یہ ہوگی. اس لیے کہ اس کی جب بھی یہ بات کرتی ہے کوئی محبت کی بات کرتی ہے. اگر ہم بڑے ہیں، چھوٹوں سے ملاقات ہو رہی ہے، چھوٹوں سے مسکرا کے ملنا، چھوٹوں سے اچھی بات کرنا، یہ چھوٹوں کے دل کو جیتنا ہے. عزیزو اسلام اخلاق کا مذہب ہے. رسول اخلاق کو لے کر آیا تھا. رسول دنیا میں صرف اخلاق کو پھیلانے آیا تھا. اگر ہم اس کا کلمہ پڑھتے، فاطمہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھو، شہزادی کونین نے کی کوئی ایک پہلو بتاؤ کہ جہاں بیوی نے سختی سے کلام کیا. دشمن سے بھی شہزادی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کا دل نہیں دکھایا، صرف اتنا کہا کہ میں روز محشر بابا سے فریاد کروں گی. عزیزو آپ خود سوچو کہ اگر ہماری زبان میں مٹھاس نہیں، اخلاق نہیں، تو پھر انسان وہ انسان کیا ہے؟ اسلام انسانیت کو پھیلانے آیا. اسلام ڈفرینسز کو بگاڑنے نہیں آیا، ڈفرینسز کو پھیلانے نہیں آیا، بلکہ اسلام آیا ہے ڈفرینسز کو ختم کرنے، ڈفرینسز کو ملانے. اگر ہمارے خاندان میں، ہماری دوستوں میں، ہماری جماعت میں، ہمارے رشتہ داروں میں اگر کسی میں ڈفرینسز ہے تو تم اپنی زبان سے ایک کو بھی اگر سیدھے راستے پہ لا دیا تو معصوم کا جملہ ہے کہ اگر تم نے ایک عورت کو یا ایک فیملی کو ملا دیا تو تم نے پورے معاشرے کو ملا دیا. اتنا بڑا اجر ہے. تو یاد رکھیں ہمیشہ اپنی زبان میں سویٹنس کو پیدا کرو، اپنی زبان میں مٹھاس کو پیدا کرو، اپنی زبان میں اتنا کانفیڈنس پیدا کرو کہ سامنے والی عورت اگر تم سے بات کرے تو اس کو اتنا کانفیڈنس ہو کہ میں جس سے بات کر رہی ہوں وہ میری ہمدرد ہے، وہ میری ویل وشر ہے. عزیزو اگر ہم پیسے سے مدد نہیں کر سکتے نا تو کم از کم زبان سے غریب کی مدد کر کے، غریب کو مورل سپورٹ دے کر اس کو اس کا اسٹیٹس اتنا بڑھا دو کہ اس کو یقین ہو جائے کہ میں اس کے پاس جاؤں گی تو یہ سوائے اچھی بات کے کوئی بات نہیں کرے گی. صلوات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ایک اور پڑھ لے بابا جو بدل. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مٹھاس، زبان میں مٹھاس کو پیدا کرو، اخلاق کو پیدا کرو، اپنے کیریکٹر کو بڑھاؤ. دوسری چیز کو چھوڑنا ہے. اور افسوس نہیں ہے کہ جب انسان کی زبان خراب ہونے لگتی ہے نا تو پھر وہ انسان گناہی کی طرف جاتا ہے، کثرت سے جاتا ہے گناہ کی طرف. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اپنی گناہ کی طرف جانے سے کچھ ہم کو فیل بھی نہیں ہوگا، آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا، آپ فیل بھی نہیں کریں گے، آپ گناہ کی طرف مسلسل چلے جائیں گے اور ایسے سختی میں جائیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے. اور زندگی کا اینڈ کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی ہو سکتا ہے. میں کویت کا ایک واقعہ سناتا ہوں، عجیب عبرت والا واقعہ، لٹرلی عبرت ہے. اہل سنت کی وہ خاتون تھی. یہ واقعہ وہاں کے اخبارات میں بھی آیا، پیپرز، نیوز پیپرز میں بھی آیا تھا. عجیب عجیب بات ہے، آپ کو حیرت ہوگی سن کے.
وہاں شیعہ قبرستان اور اہل سنت کا قبرستان بالکل بازو بازو ہے، بیچ میں روڈ ہے، ادھر جعفری قبرستان ہے، ادھر اہل سنت کا قبرستان۔ وہاں پر ایک خاتون کو دفن کیا گیا، ایک عورت کو دفن کیا گیا۔ جب بلائے میت کو تو خبر میں دیکھا کہ ایک اژدہا ہے جو بیٹھا ہوا ہے، سانپ۔ تو انہوں نے اچھا وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ خبریں تیار ہوتی ہیں۔ عرب میں شیعہ قبرستان ہو یا سنی قبرستان ہو، وہاں پہ گریوز جو ہوتی ہیں نا وہ بالکل تیار رہتی ہیں، مطلب 10 12 ایک لائن میں گریوز کو تیار کر کے رکھتے ہیں، اور گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے اور بلدیہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو لایا تو دیکھا کہ جب ایک خبر میں اتارنے کے لیے گئے تو دیکھا کہ بہت بڑا ایک سیاہ رنگ کا بلیک رنگ کا اژدہا ہے جو بیٹھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس کو بند کر دیا خبر کو، دوسری خبر میں گئے، دیکھا پھر وہ وہیں پر بیٹھا ہوا۔ 3 یا 4 چیزوں کو بدلا انہوں نے، جہاں وہ ارادہ کرتے وہ وہاں نظر آتا ہے۔ بڑی عبرت کا واقعہ ہے، کوئی سٹوری نہیں سنا رہا ہوں میں، حقیقت ہے، ریالٹی ہے۔ پلیز پلیز میں کہہ رہا ہوں غور سے سنیں، کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے گناہ کتنے، ہم کو معلوم نہیں ہمارے گناہ کتنے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے گناہ نہیں ہیں تو ہم غفلت میں ہیں، ہم لٹرلی غفلت میں، اگنورنس ہے ہمارے پاس۔ عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا، کوئی ہو، ہمارے کتنے گناہ ہیں کہ ہم کو پتہ نہیں۔ اس لیے مولا نے کہا کہ اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جس کا علم نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ استغفار کرو۔ کیوں کہو استغفار؟ عصر کی نماز کے بعد، ظہر اور عصر کے بعد جب عصر پڑھتے نا تو 70 ٹائمز استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہیں، یا گجراتی میں کہیں، انگلش میں کہیں I'm sorry، یا اردو میں کہیں اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن کہیں 70 ٹائمز، 70 مرتبہ 70 ٹائمز ہر نماز عصر کے بعد ڈیلی پڑھو۔ کیوں؟ معصوم کہتے ہیں کہ جو بھی عصر کی نماز کے بعد استغفار کرے گا اللہ اس دن کے 700 گناہ، 700 گناہوں کو معاف کرے گا۔ لیکن آپ کہیں گے کہ ہم نے کبھی کیے نہیں گناہ اتنا، 700 گناہ ایک دن میں ہم تھوڑی کرتے۔ پتہ نہیں دوستو، بعض وقت صبح سے شام تک کتنے ہزار گناہ ہمارے ہو جاتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ لا علم ہے، مولا کا وہ جملہ بار بار یاد رکھیں کہ ان گناہوں کو معاف کر دے جس کا علم نہیں، نالج میں نہیں ہے، جان بوجھ کے تو انسان نہیں کرتا۔ اب تو بعض گناہ ایسے ہو گئے اسلام میں کہ وہ گناہ ہی نہیں رہے ہمارے معاشرے کے۔ تو 70 ٹائمز استغفار ضرور پڑھیں ہر نماز کے بعد۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب اور ایک چیز بتا دوں آج، کہ گناہ جب معاف ہوتے ہیں نا تو رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں۔ گناہ معاف ہوتے ہیں تو پریشانیاں بھی دور ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر ہمارے پاس رحمت بھی آتی ہے۔ آج جو ہمارے پاس رحمت نہیں ہے، آپ یقین کریں بامبے میں دنیا بھر کا یہی عالم ہے کہ ہر مومن بھی پریشان ہے، مومنہ بھی پریشان ہے۔ کل لٹرلی میرے پاس خطوط آئے، لیٹرز آئے بارگاہ مسجد کے بعد کہ مجلس میں کہ یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے۔ دیکھیے پرابلم مولوی ادا نہیں کرتا، پرابلم کو سالو کرنے کے لیے خود بھی کچھ ٹرائی کرنا ہے۔ مثال کے طور پر میں غیبت کرتا جاؤں، مثال کے طور پر میں لوگوں کی برائی کرتا جاؤں، مثال کے طور پر میں بے پردہ پھروں، مثال کے طور پر میں انسان کی تکلیف دیتا رہوں اور پھر کہوں کہ مولانا میرے لیے دعا کرے۔ مولانا دعا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، سب سے پہلے یہ کہ اپنے آپ کو چیک کرو۔ معصوم کہتے ہیں کہ جب بھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی نا، جب تمہاری دعا اگر قبول نہیں ہوئی تو تم فوراً اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو، صبح سے شام تک معافی مانگو۔ اس لیے کہ ہم کو معافی مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا والوں سے معافی مانگنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے رشتہ داروں سے معافی مانگنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اللہ سے مانگو۔ ارے جو اللہ سے نہیں معافی مانگے گا وہ اپنے مولا سے کیا معافی مانگے گا؟ پھر وہ زندگی کیسے گزارے گا؟ تو دنیا کا اپنی زندگی کا اصول بنا لو۔ لڑکی لڑکا سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی ایج میں آپ رہیں، اگر 60 سال کا آپ کا سن ہے، 70 سال کا سن ہے، آپ کہیں گے 70 ایئرس کے ہو گئے، اب تو ہمارے پاس رحمت ہے، ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ بعض ایسے گناہ جوانی کے ہیں جو اب تک معاف نہیں ہوئے، بعض ایسے گناہ اس وقت کے ہیں کہ جب ہم کو علم نہیں تھا۔ تو استغفار کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں تمہاری ہر پریشانی، رزق کی پریشانی اور بیماری ہو، تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، اگر انسان استغفار کرتا رہے، آپ اگر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پورا عربی میں نہیں بھی بول سکتے تو انگریزی میں بولے، اردو میں بولے، گجراتی میں بولے، لیکن ایڈمٹ کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار مجھے معاف کر دے، پروردگار تو مجھے معاف کر دے، پروردگار ایک عادت ڈالو۔ تو معصوم کہتے ہیں کہ 70 گناہ 700 گناہ معاف ہوتے ہیں 70 ٹائمز استغفار پڑھنے سے عصر کے بعد۔ تو اس عورت کو چاروں قبروں میں لٹایا، لے کے گئے لٹانے کے لیے، لیکن اژدہے کو دیکھا۔ فائنلی انہوں نے کیا، عرب ہے، کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس میت کو اس قبر میں لٹا دیا۔ سنیں گے آپ کیا ہوا؟ اس اژدہے نے اس عورت کے کمر میں اپنے آپ کو لپیٹا، ریپ کیا
اور کسنا شروع کیا. یقین کریں دوستوں سننا اٹس ویری ایزی. جسٹ امیجن کریں کہ وہ تکلیف کے مرد رونے لگے, چیخنے لگے, اس کی اولاد چیخنے لگی. تو وہ جو اہل سنت کے علماء تھے وہاں پہ, ان لوگوں نے کہا کہ اس کے گناہ اتنے ہیں کہ اللہ ستار العیوب ہے, لیکن اس کے باوجود اس پر عذاب خبر میں لٹاتے ہی شروع ہو گیا. اس کا گناہ کیا تھا؟ فوراً انہوں نے مٹھی ڈالی, بند کری, باہر چلے گئے. پوچھا, دریافت کیا گیا کہ اس کے گناہ کیا تھے, کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس پر عذاب لٹانے کے ساتھ ہی شروع ہو گیا. تو اس نے نہیں کہا, ان کے لوگوں نے, عورتوں نے, جو وہاں پہ بات مشہور ہوئی, جو وہاں کے معاشرے میں جو بات مشہور ہے وہ اس عورت کے بارے میں وہ یہی ہے کہ وہ غیبت کثرت سے کرتی تھی, بیک بائٹنگ, پلیز, غیبت کرتی تھی. یہ ایک عجیب گناہ ہے. شہید دستغیر شیرازی کی کتاب ہے گناہ کبیرہ, انگلش میں بھی آ گئی ہے, اردو میں بھی ہے, فارسی میں بھی. ایکچولی یہ فارسی کی کتاب ہے, 7 والیومز میں ہے, انٹرنیٹ پہ ملے گی. آپ کوشش کرو پڑھنے کی, اس میں گناہوں کو دیکھو کہ غیبت کیا چیز ہے. یہ بدترین گناہ ہے. تو پلیز آج کے بعد سے ٹیلی فون پہ نا کسی کی گاسپ مت کرو. ہمارے پاس حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم مجلس میں آتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, مسجد کے فرش پہ بیٹھ کر, مجلس کے فرش پہ بیٹھ کر دوسروں کی بات کر رہے ہیں. افسوس کی بات نہیں, جہاں پہ کم از کم 24 گھنٹے میں اگر 1-2 گھنٹے ہم عزاخانوں میں گزارے, فرش عزا میں گزارے, مجلس میں گزارے, امام بارگاہ میں گزارے, تو کم از کم 2 گھنٹے تو اپنے آپ کو بچا لیں. صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ حیدری. میری خواہش, مجھ سے کہا گیا کہ جو خواتین پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں وہ سامنے آ جائیں, پلیز اسکرین کے قریب آ جائیں تو پیچھے آنے والی عورتوں کو جگہ مل جائے. پلیز سامنے آ جائیں, ایک صلوات پڑھ لیں بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں محمد وعلی محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بآواز بلند صلوات پڑھ لیں. عورت کا سب سے بڑا رول یہی ہے کہ وہ اپنے اسٹیٹس کو بڑھائے. اس لیے کہ دوستوں عورت کا مقام بہت ہے. بیوی کی کنیز ہے نا, فاطمہ کی کنیز کے لیے سب سے بڑی بات یہ, غیبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ غیبت کے بعد انسان جو دوسرا اسٹیج پہ پہنچتا ہے نا, خوف ختم ہوتا ہے, ڈر ختم ہو جاتا, فیئر ختم ہو جاتا. تو اس عورت کے بارے میں کہا گیا کہ اس عورت کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ وہ غیبت کرتی تھی اپنے رشتہ داروں کی, اپنے دوستوں کی. تو یہ واقعہ سن کے تھوڑی سی عبرت لینا ہے, واقعہ سن کے تھوڑے سے اویئرنیس کر لانا ہے. بیدار, ہم مردہ قوم نہیں ہے. شیعہ جو ہوتا ہے نا وہ مردہ قوم نہیں ہے, شیعہ مردہ قوم نہیں ہے, ہم زندہ ہیں. مردہ قوم کوئی اور ہے کہ سن کے خاموش بننا, وہ مردہ زندگی نہیں ہے. ہم زندگی چاہتے ہیں, ہم زندہ ہیں, ہم اس کے ماننے والے ہیں جو شہید ہیں, ہم اس کے ماننے والے ہیں جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہیں گے. تو ہم مردہ نہیں ہیں. کوئی بھی بات کو کسی بھی مولوی کی یا کسی بھی کتاب میں کوئی چیز کو پڑھو نا, سنو نا, تو کم از کم سن کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو. دوسرا اسٹیج غیبت کے بعد کیا آتا ہے معلوم, یہی جب خوف ختم ہوتا ہے, ڈر ختم ہو جاتا ہے, تو انسان غیبت کرتا ہے. جب ڈر ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرنے لگتا ہے کہ دوسروں کے اوپر شیطان سے مدد لیتا ہے. شیطان, سورہ یاسین میں ڈیلی پڑھتے نا, سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھو. سورہ یاسین میں اللہ نے صاف کہہ دیا, یاسین کا سورہ سب پڑھتے اور پڑھنا بھی چاہیے. یاسین ایک ایسی سورت ہے, ایک ایسا سورہ ہے, آج شام میں خبرستان کی مجلس میں بتاؤں گا کہ یاسین کی سورت میں یاسین کتنا بڑا سورہ ہے اور کتنا فائدہ ہے اس پڑھنے سے. بہرحال سورہ یاسین میں اس کا ترجمہ پڑھو, اس کا ٹرانسلیشن پڑھو. سورہ یاسین میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو, تم میری عبادت کرو, شیطان کی عبادت مت کرو. شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. سورہ یاسین میں اللہ صاف کہہ رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, تم شیطان کو ہیلپ مت کرو, تم شیطان کی اطاعت مت کرو, بلکہ میری اطاعت کرو, میری بات سنو. تو دوستو شیطان کی اطاعت کیا ہے, شیطان کی مدد کیا ہے, ہم شیطان کی مدد کیسے لیتے ہیں؟ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ
ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایمان، غیبت کرنے سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے. جب ویک ہوتا ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت میں جاتے ہیں. اور شیطان کی اطاعت میں آپ یہ مت سمجھے کہ کوئی بھی نہیں جاتا، سب جاتے ہیں شیطان کی اطاعت میں. نافرمانی خدا شیطان کی اطاعت ہے، جھوٹ بولنا شیطان کی اطاعت ہے، غیبت کرنا شیطان کی اطاعت ہے، اللہ سے دوری اور شیطان کی مدد. اس کے بعد تیسرا اسٹیج کیا آتا ہے شیطان کی مدد میں؟ ہم جاتے اور جا کر جادو کی چکر میں پڑ جاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم جادو کریں گے کسی کے اوپر اور کر کے اس کو نقصان پہنچائیں گے. یاد رکھو، جادو جو بلیک میجک ہے نا، یہ بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے. مولا کائنات کا نہج الاسرار میں خطبہ ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات. بلیک میجک کیا ہے؟ واٹ از بلیک میجک؟ گناہ ہے، شیطان کی اطاعت ہے. سورہ یاسین پڑھنا چھوڑ دو اگر بلیک میجک ہم کرتے ہیں. یاسین کا ترجمہ کرو. یاسین میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو، میرے اوبیڈینٹ بنو، شیطان کے اوبیڈینٹ مت بنو. شیطان تمہارا دشمن ہے. ہم سمجھ رہے ہیں شیطان ہیلپ کرے گا، ہم سمجھ رہے ہیں شیطان ہماری مدد کرے گا. شیطان کسی کی مدد نہیں کرتا، یاد رکھ، وہ کر ہی نہیں سکتا. اس نے فرسٹ ڈے چیلنج کیا اللہ کو اور کہا کہ میں گمراہ کروں گا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مدد کروں گا. شیطان کی مدد ٹیمپریری ہے، شیطان کی سپورٹ ٹیمپریری ہوتی ہے، چند گھنٹوں کی، چند لمحوں کی. یہ بلیک میجک کیا ہے؟ یہ بدترین گناہ. شیعہ کنیز فاطمہ کا بھی بلیک میجک کی طرف نہ جائے. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں مرد کم ہے اس میں، ہماری ماں بہنیں زیادہ ہے. ہو سکتا بامبے میں نہ ہو. میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں تو عام بات کر رہا ہوں. جو بھی میری بات میں سیدھی سنے، جو بھی میری بات میں مجلس سنے، سب کے لیے میسج ہے، ایک یونیورسل میسج ہے کہ شیطان کی اطاعت، شیطان کی مدد. بلیک میجک کیا ہے؟ بلیک میجک بدترین گناہ ہے. بلیک میجک کرنے والا، انہیں شیطان کی ہیلپ لینے والا، جادو کرانے والا، اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جادو کر کے کسی کو نقصان پہنچا دوں گی، کسی کی شادی کو بریک کراؤں گی، کسی کے رشتہ دار کو بریک کروں گی، یا عموماً کیا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایسے دیتی ہیں کہ شوہر میرا ہو جائے، ماں سے چھوٹ جائے. یہ کیا ہے؟ کیوں؟ وائی؟ میرا کیوں ہو جائے، ماں باپ سے چھوٹ جائے، کیوں؟ وائی؟ ہم سمجھ رہے اپنا کر لیں گے تو ہم کو فائدہ ہوگا. دعا کیوں نہیں کرتے فاطمہ سے کہ مولا بیوی آپ مجھے ویسا شوہر دیجیے جیسا علی کو آپ کو ملا تھا؟ آپ دعا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ جب مانگو اللہ سے کہ وہ تمہاری مدد کرے. کسی کو کم کر کے کسی کو آگے بڑھانا اسلام نہیں ہے. اس کے بعد اگر نمازیں بھی ہے، روزے بھی ہے، عبادت بھی ہے، تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نمازوں کا اللہ محتاج ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ عبادت کریں گے تو اللہ کو ملا لیں گے. دوستو، اللہ کی بارگاہ میں کوئی اتنا قریب نہیں ہو سکتا. اللہ نے صاف کر دیا. آپ امام علی کو ہم مانتے ہیں. مولا علی کو کیا، مولا علی کا لقب کیا ہے؟ مولا علی امام المتقین ہے، امام المتقین ہے. امام علی متقین کا امام ہے، تقوی والے کا امام ہے. امام علی کوئی کسی غاصب کا امام نہیں ہے. امام علی شیطان کے ماننے والوں کا امام نہیں ہے. بی بی فاطمہ کبھی بھی ان کنیزوں کو، اپنی کنیزوں کو سینے سے کبھی نہیں لگائے گی اگر وہ شیطان کی مدد لیں گے. بدترین گناہ ہے. میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے خراسان کی جو عورتوں کی مجلس ہے شام میں، اس میں یا قبرستان میں آپ کو دعا دوں گا. یہ ایک ایسی دعا ہے، سورہ یونس کی آیت ہے. یہ ایک ایسی دعا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، یہ پڑھتا رہے، تو پھر اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا. جادو کا اثر، شیطانی طاقت چند لمحوں کی ہوتی ہے، سیکنڈز کی ہے، چند گھنٹوں کی ہے. اس کی طاقت ہمیشہ ہے. جادو کرنے والا یا کروانے والا، پلیز غور سے سنیں، جادو کرنے والا یا کروانے والا، اس کے لیے حکم کیا ہے؟ زندہ جلا دو. جادو کرنے والے کو زندہ جلا دو. اسلام میں آپ چونٹی کو نہیں مار سکتے، اینڈ کو جلا کے، گرم پانی سے چونٹی کو بھی نہیں مار سکتے. جلا کے نہیں مار سکتے. آپ اس کو ایسا رب کر کے مار دیں، لیکن جلا کے نہیں مار سکتے. ظلم
کسی کو بھی نہیں مار سکتے، کسی جانور کو. مثال کے طور پہ آگ بھڑک رہی ہے، آپ لے کے جا کے بکری کو اس کے اندر ڈال دیں، گناہ کبیرہ ہے. چونٹی کو ڈال دیں، بلی کو ڈال دیں، کتے کو ڈال دیں جلتی ہوئی آگ میں، نو نہیں کر سکتے آپ. جو اسلام نے طریقہ بتایا اس طریقے سے اس کو مارو. مثال کے طور پر بکرا ہے، گائے ہے، آپ جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیں اسے، آپ کا گناہ ہو جائے گا، عذاب آئے گا آپ کا. اس طرح نہیں مار سکتے. لیکن مولا علی کیا کہتے ہیں؟ جانور کو نہیں مار سکتے آگ میں ڈال کے. مولا علی کہتے ہیں جادو کرنے والے کو آگ میں جلا دو، اس کی راکھ کو، اس کی ایشز کو ہوا میں منتشر کر دو. یہ ہے جادو سے تباہی ہے، تباہی. جادو کرنے والا کبھی بھی کنیز فاطمہ نہیں بن سکتا، نہ غلام فاطمہ بن سکتا. ہم سمجھ رہے ہیں کہ جادو کر کے ہم اس کو اپنی طرف لے لیں گے کسی اور پہ. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ ہارسکوپ جو ہوتا ہے نا، جو سٹارز کا علم ہے، میں آج خراسان کے مجلس میں بتاؤں گا 4 بجے، جو خراسان میں 3:30 بجے پڑھ رہا ہوں نا عورتوں کی مجلس، اس میں بتاؤں گا کہ ہارسکوپ کیا ہے. یہ جو ہم فورن نیوز پیپر پہ فورن دیکھتے ہیں نا کہ سٹار، ہمارا سٹار کیا ہے، یہ سٹارز کے بارے میں بتاؤں گا. یہ کبھی بھی، اس سے کیا ہوتا ہے معلوم؟ کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. نیور نیور ان یور لائف. میری بہنوں سے کہہ رہا ہوں، لڑکیوں سے کہہ رہا ہوں، زیادہ لوگ اس پہ جاتے ہیں کہ جادو کا پیچھا چھوڑو. افسوس سے کہہ رہا ہوں انڈیا میں یہ جادو کا زور بہت ہے، شیطانیت ہے، شیطانیت ہے، یہ شرک ہے، شرک ہے. کیوں؟ ہم ہمارے شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے اگر جا کے آپ اس کی مدد لیں گے. سورہ یاسین میں اللہ کرے اس کی مدد مت لو، لیکن ہم جا کے کہہ رہے ہیں شیطان پلیز کین یو ہیلپ می. آپ خود مانگ رہے ہیں شیطان سے ہیلپ کہ پلیز ہیلپ می. کتنی افسوس کی بات ہے، کنیز ہے بیوی کی، ہم نماز پڑھیں اور ہم جادو کریں. ہم کیا سمجھ رہے ہیں جادو کرنے سے ہم اس کو جیت گئے؟ دوستوں 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال اس پہ اثر اگر ہے، تم نے تیز جادو کیا. میں اتنی جادو کے بارے میں بول سکتا ہوں نا، صرف جادو کے بارے میں ایک اشعار پڑھ سکتا ہوں مجلس، اتنی جادو ہے. شیطانیت کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے، اتنے واقعات ہیں. جادو میں وہ اثر ہے کہ انسان ہوا میں اڑ جاتا ہے، شیطان کی طاقت. لیکن کتنے دن، کتنے گھنٹے جو کروائے گا وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے گا. عذاب الہی میں آپ اگر بدترین بھی دشمن ہے، آپ کا بدترین، آپ کی بدترین عورت دشمن ہے، آپ کی غیبت کرتی ہے، آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، آپ کو تکلیفیں دیتی ہے، آپ کو پریشان کرتی ہے، بدترین دشمن ہے آپ کے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس پہ جادو نہیں کر سکتے. آپ کیا کریں؟ اگر کوئی آپ پہ کر رہا ہے تو یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف. ہم اپنے آپ کو پروٹیکشن کے لیے کیا کریں؟ میں ایک زیارت دے رہا ہوں امام کی. یہ زیارت آپ کو جمعے کی جو زیارت ہے نا زمانے کے امام کی، اللہم بلغ مولانا صاحب اور عصر و زمان، مفاتیح الجناح میں یہ زیارت موجود ہے. اللہم بلغ سے جو شروع ہوتی ہے. اگر کوئی اور کتنی 3 یا 4 منٹ کی زیارت ہے، صرف 3-4 منٹ کی زیارت ہے. نماز فجر کے بعد اگر کوئی شخص یہ اللہم بلغ امام صاحب زمان والی زیارت پڑھے گا تو یقین کرو، ممبر سے کہہ رہا ہوں، جادو کوئی بھی سفلی عمل ہو، کوئی بھی ہو، کیسا بھی عمل، جیسے انڈیا میں ایک نام ہے کالی کا عمل، عرب میں ایک الگ نام ہے، مصر کا جادو الگ ہے، عراق کا جادو الگ ہے، الجیریا کا جادو الگ ہے. یہ عرب کے جادو ہے، عراق میں جادو ہے، مصر کا سب سے بڑا جادو ہے عرب کا. ایسی بڑی جادو ہے کہ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں. ہمارے علماء شیخ بہائی جنہوں نے نجف اشرف کی تعبیر کی، وہ جادو کے بڑے توڑ میں تھے، وہ ہمیشہ جادو کے لیے بڑی دعائیں دیتے تھے، بہت بڑا مرجع تھا ان کے زمانے میں. جادو بہت تھی. تو جادو جو ہے نا ایک چیز ہے، لیکن جادو اگر ہم کسی کے اوپر کروا کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کا دل جیت جائیں گے، ہمارا مقام بڑھے گا، کبھی نہیں بڑھے گا. نیور. اللہ کبھی بڑھنے نہیں دے گا. تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریری تھوڑا سا آپ کو اسٹیٹس ملے گا، لیکن اللہ اتنا ذلیل اور رسوا کرے گا نا، تباہ ہو جائیں گے، تباہ. وہ گھر تباہ ہو گئے جو جادو کے پیچھے گئے. بدترین گناہ ہے. میں نے کہا نا مولا علی کہتے ہیں زندہ جلا دو. جادو کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا، یاد رکھ لے. جادو کرنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، کسی کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو زیارت امام زمانہ روز پڑھیں اور پڑھ کر دعا مانگے کہ اور امام زمانہ سے دعا مانگے کہ ہم کو جادو کے اثر سے بچا لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جادو میں اثر ہے، ظاہری طور پر اثر ہوگا، ٹیمپریری اثر ہوگا. کیسے؟ اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے نقصان
ہو جائے گا، رزق بند ہو جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دن کے لیے، لیکن اس میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ ڈیلی اگر جادو سے بچنا ہے، اگر کوئی انسان آپ کو پتہ نہیں آپ کے اوپر کوئی جادو کر رہا ہے، آپ یہ زیارت پڑھیں گے اور صبح میں رات میں سونے سے پہلے 4 مرتبہ یہ عمل، ایک دفعہ پڑھیں، یہ اس طرح سے پڑھیں، پہلے وضو کریں، اس کے بعد یہ جو طریقہ بتایا یہ رسول اللہ نے بی بی فاطمہ کو بتایا، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج ان کی شہادت کی مجلس ہے تو ہم شہادت کی مجلس میں کم از کم بی بی کا یہ عمل سن لیں، یہ جادو کے لیے آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اگر عورت مرد لڑکی لڑکا، اس لیے کہ لڑکیوں کے اوپر بھی ہوگا، لڑکے کے اوپر کہیں بھی ہوتا، بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں کسی جگہ پہ اور وہاں پہ کسی کا شیطانی یہ عمل کر کے صدقہ وہ پھینکتے، ہم نے اس کو کراس کیا، ہم نے کراس کیا تو بعض وقت وہ اثرات بھی ہمارے اوپر آتے، ان سب کے لیے پروٹیکشن کے لیے۔ اور اگر مثال کے طور پر اگر لڑکی بے پردہ رہے، بال کو کھلے ہوئے رکھے، بے پردہ رہے، مغرب کا وقت ہے یا کسی جھاڑ کے نیچے درخت کے نیچے عورت چلے جائے اور وہاں پہ بھی بعض وقت اگر کوئی سایہ ہے تو اس میں تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے، یہ سب چیزیں اثرات ہیں، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، آپ دعائیں پڑھتے رہے، وہ زیارت امام زمانہ پڑھیں اور روز رات میں جو میں اب عمل بتانے جا رہا ہوں وہ عمل کریں تو آپ کسی کے اوپر سے گزر جائے، کہیں سے چلے جائیں، کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں اثر ہونے والا نہیں ہے؟ اس لیے کہ یو آر آلریڈی پروٹیکٹڈ، آپ ایک شیلڈ آپ کے اطراف میں ہے، آپ اللہ کی پناہ میں ہیں، تو شیطانی عمل، یہ شیطانی چیزیں، یہ جو ٹیمپریری ہے، یہ آ کے ٹکرائیں گے آپ سے، ٹچ کریں گے لیکن واپس چلے جائیں گے، اس لیے کہ یو آر آلریڈی پروٹیکٹڈ۔ ایک شیلڈ ہے جو آپ کے اطراف میں ہے، وہ شیلڈ کیا ہے کہ وہ زیارت امام زمانہ ہے۔ شیلڈ کیا ہے؟ روز رات میں اگر لڑکی لڑکا مرد عورت سب کے لیے ہے، رات میں وضو کر کے بستر پہ جاؤ، بستر پہ جا کر 3 مرتبہ صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، 3 مرتبہ یہ رسول اللہ نے بی بی فاطمہ کو بتایا، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کے بعد 3 مرتبہ کہو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اس کا مطلب یہ کہ پروردگارا تو مومنین اور مومنات پر رحم نازل کر، یعنی آپ سونے سے پہلے تمام محبان آل محمد، تمام مومنین اور مومنات کے حق میں دعا کر کے سو رہے، اس لیے کہ اگر آپ نے ایک کے لیے بھی دعا کی تو سب کی دعا ہوئی، تو آپ دیکھیں کہ آپ نے تمام مومنین اور مومنات کے لیے دعا کی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ سونے سے پہلے یہ کہو، پھر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 3 مرتبہ کہو، یہ 2-3 منٹ کا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص رات میں سو کے سوتا ہے، رات میں سو کے سوتا ہے تو رات بھر اگر کوئی اس کے اوپر جادو کر رہا ہے تو جادو سے پروٹیکشن ہو جائے گا، پھر اگر صبح کے وقت زمانے فجر کے بعد زمانے کے امام کی زیارت کرے گا تو وہ دن بھر کا پروٹیکشن ہوگا۔ اس طرح 24 آورس کی ایک شیلڈ ہے، اگر آپ یہ شیلڈ کو اپنے یہ دعا پڑھتے رہے اور یہ 5-10 منٹ کا عمل ہے، اگر آپ یہ کرتے رہیں گے تو کوئی آپ کے اوپر جادو کرے جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن دوستو دوسری چیز یہ ہے کہ جادو کے لیے بہترین عمل سے بہترین چیز کیا ہے؟ زیارت عاشورہ ہے۔ اگر عاشورہ کی پابند ہو جائے، لڑکیوں سے بھی کہہ رہا ہوں، میری ماؤں سے کہہ رہا ہوں، جو پڑھتے ہیں وہ بہت اچھا ہے، جو نہیں پڑھتے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ عاشورہ کی پابند ہو جاؤ۔ زیارت عاشورہ سے بہتر جادو کے لیے کوئی چیز شیل نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ پڑھنے والا چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ایک اور پڑھ لیں پلیز، اللہم صلی علی محمد، چوتھے امام اور 9ویں امام اور 7ویں امام۔ اچھا اور ایک بات بتا دوں، جادو کے لیے 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نظر کرو۔ 7ویں امام کی نظر جادو کے لیے بہترین کہ انسان جادو سے پروٹیکٹڈ رہتا ہے۔ میں اب بات بہت ہو گئی تو میں انشاءاللہ خراسان کے مجلس میں بتاؤں گا 7ویں امام نے جادو کے لیے کیا کہا کہ ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور سیلف فرام دس بلیک میجک۔ تو چوتھے امام اور 9ویں امام یہ کہتے ہیں کہ اگر زیارت عاشورہ پڑھے تو وہ بھی جادو سے بچتا ہے۔ سب سے جتنی میری ماں بہنیں میری آواز سن رہی ہیں، سب سے میری ریکویسٹ ہے، میرا معروضہ، میری خواہش، میرا آرزو کہ عاشورہ پڑھو، آج سے شروع کرو، پھر دیکھو کہ بامبے میں جادو ختم ہو جائے۔ آپ کا بتے ہی نہیں، کوئی غیر مذہب کا آدمی، نان مسلم بھی اگر آپ کے اوپر جادو کر رہا ہے اور اگر آپ عاشورہ پڑھتے ہیں تو تاریخ کے اتنے واقعات ہیں کہ ایک یہودی تھا اور میں بہت احتیاط سے پڑھا، وہ ایک شیعہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، ماں باپ نے انکار کیا۔ ابھی حال کا واقعہ ہے، یہودی جگہ کا میں نہیں بتاتا، اس مومنہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، ماں باپ نے کہا کہ نہیں بتاتا، نہیں کرنا ہے۔ میں شادی کے جو پورے حالات ہیں
خراسان کی عورتوں کی مجلس جو ابھی آپ 3:30 بجے نا اس میں پڑھوں گا، پلیز آئیں، وقت پہ آ جائیں، اس لیے کہ اس کے فوراً بعد مجھے آرام باغ پڑھنا ہے۔ تو یہ مد یہودی نے جادو کی، کالی کا جادو، جو آج بنگال کا جادو مشہور ہے انڈیا میں، بدترین گناہ دوستو، پلیز اس سے دور رہیں۔ تو وہ اس نے کیا، لیکن یہ لڑکی جو تھی یہ عاشورہ پڑھتی تھی، عاشورہ، تو اس کو خواب میں بتا دیا گیا، خواب میں بتا، حجابات کو ہٹا دیا گیا، ایسے حجابات ہٹے کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو کرتے، آنکھوں سے دیکھا شیطانی چیزوں کو۔ اس کے بعد ایک آواز آئی، بڑی پاک اور پاکیزہ لڑکی ہے وہ، ان کے ماں باپ بھی بڑے نیک ہیں، آپ ہی کے شہر کی، کہ ماں باپ کو خواب میں آ کے بتایا گیا کہ عاشورہ نہیں ہوتا تو اس کو ہم ختم کر دیتے۔ عاشورہ ایک شیر ہے، صرف جادو کے لیے نہیں، ہر چیز کے لیے۔ تو کوشش کرو آج کے بعد سے جو نہیں پڑھتا ہے وہ زیارت عاشورہ پڑھے، اور آج اگر زیارت عاشورہ کوئی پڑھ رہا ہے تو مادر حسین کو ہدیہ کرے، آج کے دن مادر حسین کو ہدیہ کرو، اور فاطمہ سے دعا مانگو کہ بیوی آپ کو اپنے اس فرزند کا واسطہ۔ اگر کوئی ہمارے پاس اثرات، اس لیے کہ دوستو ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، یہاں ہر جگہ شیطانیت ہے، ہر جگہ شیطانیت ہے، اب میں اس سے زیادہ نہیں بول سکتا، ہر جگہ شیطانیت ہے۔ تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا اٹس مسٹ۔ بعض وقت بہت میں احتیاط سے پڑھ رہا ہوں، حسن کو دیکھ کے آ جاتے ہیں، کوئی نہیں بھی کرا تو آ جاتے ہیں، کسی گھر میں رہتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں، وہ اثرات آ جاتے ہیں، پیسے کی دشمنی میں لوگ کروا دیتے ہیں، حسد ایک چیز ہے، یعنی کئی چیزیں آ جاتی ہیں شیطانی۔ تو اس کے لیے بہترین عمل عاشورہ ہے۔ پلیز زیارت عاشورہ جب پڑھیں گے نا تو آپ کا کوئی پرابلم، آپ پھر نیکسٹ ایئر جب میں محرم میں بامبے میں آؤں نا تو خود آپ بتائیں گے کہ کمپلیٹ پرابلم سالو ہو گئے۔ پورا شہر اگر عاشورے کا پابند ہو جائے تو معصوم میں جب رہے تو اس شہر میں سوائے رحمت کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ رحمت زیارت عاشورہ، سب پڑھ لیں محمد والے ہوں، اللہم صلی علی محمد وآلہ، ایک اور پڑھیں آواز، اللہم صلی علی محمد۔ عاشورہ، عاشورے کے پابند ہیں۔ کئی باتیں تھی بولنے کی لیکن بات بڑھتی گئی۔ میں خراسان کی مجلس میں انشاءاللہ آج شام میں بتاؤں گا 3:30 بجے، اب میری فوراً دوسری مجلس بھی ہے، تو جتنا میسج دینا تھا میں نے میری کلیئر میسج دیا کہ جو چیزیں بتائیں اس کو پلیز غور کریں، عمل کریں، غیبت کو چھوڑیں، اور جادو کے چکر میں نہ پڑیں، اپنی زبان میں مٹھاس کو پیدا کریں۔ جو دوسری بات ہے انشاءاللہ خراسان میں 3:30 بجے بتاؤں گا، 1 گھنٹہ بھی ہو گیا۔ تو آج مجھے فخر ہے میری ماں بہنوں پر، بامبے کی مومنات کو اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، اللہ آپ کی مرادوں کو پورا کرے۔ آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ نے بڑا کام کیا، اس لیے کہ عورت اگر دیندار ہے نا تو آج جو آپ کے پورے شہر میں جو آج آزاداری ہے اس میں عورت کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس لیے کہ عورت اگر دیندار ہوگی نا تو پھر وہ مرد کو بھی لے کے آئے گی، بچوں کو بھی لے کے آئے گی۔ آج جو نوجوان، جو معصوم بچے ذکر امام کر رہے ہیں، ذکر شہزادی کر رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، مسجدیں بڑی ہوئی ہے، یہ سب کنٹریبیوشن عورتوں کا ہے، یہ سب کنٹریبیوشن ماؤں کا ہے کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو تیار کر کے آج مسجدوں میں بھی بھیجا، آزاداری کے لیے بھی بھیجا۔ تو آپ یہ سمجھے کہ بامبے کی مومنات آپ کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، تھوڑا سا ہم کو اپنے آپ کو ریفائن کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں کوئی ہوگا، اگر کوئی میسج ہے، کوئی یہ سمجھ رہا ہے۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کریں، استغفار ضرور پڑھیں، ہر آزاداری۔ آپ جیسا مجلس میں آپ بیٹھی ہوئی ہیں، مجلس میں بیٹھ کے مجھے سن رہی ہیں تو آپ خاموش بیٹھ کے نہیں سنیں، آپ دل میں کہتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں نا تو آپ کو 2-3 ثواب ملے گا۔ آپ مجلس سننے کا بھی ثواب، فرش عزا پہ بیٹھنے کا بھی ثواب، مجلس میں آنے کا بھی ثواب۔ اور جب خاموش بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ استغفار کرتے رہو، خاموش بیٹھ کر دل میں پڑھتے رہو۔ کسی مجلس میں آپ جائیں تو آپ بیٹھ کر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یا اردو میں کہتے رہو، گجراتی میں کہیں کہ اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے، اللہ تو معاف کر دے۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ جب جتنا معافی مانگیں گے نا
تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ ثواب یہی ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں معافی مانگے. تو بہترین عمل کیا ہے؟ تو استغفار کرتے رہے. تو پھر آپ دیکھیں گے بامبے میں جو بچے جو تیار ہوں گے، آپ کی گودوں میں جو بچے ہیں نا، آپ کی آغوش میں جو بچے ہیں، وہ بچے جب آگے بڑھیں گے تو وہ ویسے بنیں گے جیسے امام چاہتے ہیں، جیسے شہزادیہ کونین چاہتی ہے. اس لیے کہ اے میری ماں بہنوں، آج کا دن وہ مصیبت کا دن ہے کہ اس بیوی کا ماتم ہے، اس شہزادی کا ماتم ہے کہ جو 18 سال کے سن میں لکڑی کو لے کر چلے. شہزادیہ کونین کی مصیبت کوئی معمولی مصیبت نہیں تھی. مادر حسین کی مصیبت وہ عظیم مصیبت ہے کہ آج کا دن ذرا کوئی علی سے پوچھے یا کوئی حسنین سے پوچھے، آج حسن اور حسین یتیم ہو گئے. بچپنے میں ماں کا سایہ اڑ گیا. اس طرح سایہ اٹھا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ماں کو یاد کر کے روتے رہے. فاطمہ کبھی حسن کو سینے سے لگاتی ہیں، کبھی حسین کو سینے سے لگاتی ہیں، کبھی زینب کو قریب بلاتی ہیں، کبھی ام کلثوم کو آغوش میں بٹھاتی ہیں. ارے جس دروازے پہ رسول سلام کرتے تھے اس دروازے پہ آگ لگا دی، اور ایسی آگ لگی کہ فاطمہ جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے آ گئی. اور جب پیچھے آئی تو یہ عالم ہوا کہ فاطمہ نے خبر رسول کو دیکھ کر کہا، بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑ گئی کہ اگر دنوں میں پڑتی تو تاریخ راتوں میں بدل جاتی. اللہ کسی غم میں آپ کا نہ لائے. آج حسین کو پرسا دو، ماں کا پرسا دو، حسین کو، علی کو پرسا دو، فاطمہ کا، رسول اللہ کو پرسا دو، بی بی خدیجہ کو پرسا دو، اور سب سے آخر میں ہمارے زندہ امام کا پرسا دو. عزیزو، امام فاطمہ میں وہ مصیبت ہے کہ امام زمانہ انشاءاللہ جب ظہور کریں گے تو سب سے پہلے جس کے خون کا بدلہ لیں گے وہ اپنی دادی کے خون کا اور محسن کی شہادت کے خون کا. ارے فاطمہ کے پیٹ میں شہزادہ شہید ہو گیا. اس طرح شہید ہوا کہ فاطمہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھام لیا. جب وقت گزر رہا تھا، آج کی تاریخ آئی تو اس تاریخ سے پہلے زینب نے دیکھا کہ بی بی فاطمہ ایک کرتے کو بنا رہی ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کرتے کو سی رہی ہیں. تو شہزادی قریب گئی اور جا کے جناب زینب نے اپنی ماں سے پوچھا کہ اماں یہ کرتا اتنا بڑا کرتا کس کے لیے بنا رہی ہے؟ تو فاطمہ ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بیٹی یہ میں تیرے بھائی حسین کے لیے بنا رہی ہوں. تو اس وقت زینب نے کہا اماں میرا بھیا اتنا بڑا تو نہیں ہے نا، اتنا بڑا کرتا کیوں بنا رہی ہے؟ تو فاطمہ رونے لگی. روتے ہوئے کہا بیٹی یاد رکھنا جب میرا حسین آخری وقت عاشورے کے دن آئے گا رخصت کو تو یہ کرتا پہنا دینا، یہ کرتا میرے بچے کا کفن بنے گا. ارے وہی ہوا 61 ہجری عاشورے کے دن جیسے ہی حسین نے آ کے زینب سے کہا کہ بہن میں خدا حافظ، تو اس کرتے کو پہنا کے کہا بھیا یہ اماں نے تمہیں کرتا دیا ہے، یہ تمہارا آخری لباس ہوگا. عزیزو، یہ فاطمہ کی وصیت حسین کے لیے تھی. اور جب آخری وقت آیا اسما سے وصیتیں کرنے کے بعد مادر حسین اس حجرے میں گئی کہ جہاں کے بعد فاطمہ زندہ واپس نہیں آئی. اس حجرے میں جا کر اللہ اکبر کہا، تسبیح پڑھتی رہی، آسمان کی طرف دیکھ کر کہا پروردگار میں 2 بیٹے 2 بیٹیوں کو چھوڑ کے جا رہی ہوں. علی کو قریب بلا کے کہا کہ ابو الحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا، ابو الحسن میرے بچوں کا خیال رکھنا. اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ ابو الحسن میرا حسین راتوں میں اٹھتا ہے، اسے پیاس بہت لگتی ہے، رات میں بستر پہ قریب پانی ضرور رکھنا، میرا بچہ رات میں اٹھ کے پانی پیتا ہے. اس کے بعد حسین کو قریب بلایا، حسین کے گلے کو پیار کر کے کہا میرے لال میں جا رہی ہوں لیکن بیٹا میں اس وقت ضرور آؤں گی جب تم گھوڑے سے زمین پر آؤ گے. ارے میرا ہاتھ ہوں گے، بیٹا تیرا گلا ہوگا. عزیزہ بس آخری بات حسین فاطمہ کے شہادت ہوئی، علی نے کفن پہنایا، غسل دیا، میت تیار کی. ایک ایک بیوی نے آ کے سلام کیا. جب حسن اور حسین آئے تو ایک جملہ حسین کا ہے جو فاطمہ کے چہرے کے سامنے آ کے کہا کہ